بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں 10ویں جماعت کے نصاب سے دی گئی ایک نظم جو نذیر اکبر آبادی نے لکھی ہے، جس کا عنوان ہے مفلسی، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالنا چاہوں، چونکہ مفلسی کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تنگ دست جو لوگ ہوتے ہیں، جو غربت کے ایاموں سے گزرتے ہیں، جن پر غربت گزرتی ہے، تو یعنی کہ غریبی کو ہم مفلسی بھی کہتے ہیں، کہ انسان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے زندگی میں، جیسے کہ کھانے پینے میں، کپڑا وغیرہ لگانے میں، یا اپنا مکان بنانے میں، یا زندگی کی کوئی بھی ضرورت پورا کرنے میں جو بھی اس کو مشکلات یا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کو ہم مفلسی کہتے ہیں۔ تبھی نذیر اکبر آبادی نے اسی عنوان پر ایک نظم لکھی ہے، جس کا انہوں نے نام ہی لکھا ہے مفلسی، یعنی کہ غربت۔ تو اس کا جو پہلا شعر جو ہے، سب سے پہلے تو ہم نظم اس صنف کو کہتے ہیں کہ جو کسی موضوع پر مسلسل طریقے سے بیان کی گئی ہو، تو اس طرح سے یہ مفلسی کے موضوع پر بیان کی گئی ہے۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی، یعنی کہ جب انسان کو غربت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب انسان کے اوپر مفلسی گزرتی ہے، تو اس کو بہت ساری طریقوں سے یہ مفلسی ستاتی ہے، یعنی کہ پھر زندگی میں اس مفلس انسان کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے اپنے بہت سارے ارمانوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے ڈھنگ سے اپنی زندگی گزاروں، لیکن یہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جس انسان پر مفلسی گزرتی ہے، یعنی کہ جس انسان پر غربت طاری ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی یہ زندگی اپنے خیالات، اپنی منشات کے مطابق تو نہیں چلا سکتا ہے، تو اس کو زندگی میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے، یعنی کہ تبھی جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، کس طرح اس کو ستاتی ہے مفلسی، یعنی کہ یہ غربت جو ہے انسان کو بہت سارے طریقوں سے ستاتی ہے۔ پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یعنی کہ انسان کو یہ بھوکا رہنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو عزت نفس کا بہت خیال ہوتا ہے، جو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ بھوکا رہنا تو پسند کرتے ہیں، وہ بھوکا رہنا تو برداشت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاس تک بھی نہیں بجھا پاتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، یعنی کہ کچھ ایسے لوگ اس طرح سے بہت سارے لوگوں کو یہ مفلسی ستاتی ہے کہ انسان کو پیاسا بھی رہنا پڑتا ہے اور انسان کو بھوکا بھی سونا پڑتا ہے، کیونکہ کسی کا کوئی اپنی عزت نفس کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنا حال بھی بیان نہیں کرتا، اپنی مفلسی کا حال بھی بیان نہیں کر پاتا۔ یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی، یعنی کہ یہ وہی سمجھ سکے گا، یہ وہی انسان سمجھ سکے گا، اس نظم کو بھی وہی انسان اچھی طرح سے سمجھ سکے گا کہ جس پہ مفلسی گزرتی ہوگی، جس کو غربت کا سامنا ہوگا، کیونکہ جب غربت آتی ہے تبھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ غربت کیا چیز ہوتی ہے۔ مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک نان پر، یعنی کہ اس کو کسی لمحے کا، جو غریب انسان ہوتا ہے، کسی لمحے کا، کسی شان و شوکت کا اس کو خیال نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ روٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اپنی جان تک بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر، یعنی کہ یہ روٹیوں کے مختلف ایک چھوٹے سے ٹکڑوں پر قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس طرح اور اپنے اس پر ٹوٹ پڑتا ہے، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، جس طرح سے کتوں کا ایک جھنڈ
जमा होता है और वो एक मामूली सी एक हड्डी पे लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। तो इस तरह से यही हाल इंसानों का भी होता है, जब इन पर मुफलिसी गुजरती है वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। यानी कि जो मुफलिस लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, इनको एक मामूली सी दाने दाने के लिए उनको आपस में लड़ना पड़ता है कि वो एक दूसरे से इस खाने की चीज के लिए या रोटी के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। तो चूंकि ये मैं पूरी नज़म एक ही साथ पढ़ा था, लेकिन ये वीडियोस फिर बाद में अपलोड ही नहीं होते, यहाँ की स्पीड जो है इंटरनेट की वो बहुत कम है, लिहाजा हम कल फिर आधी नज़म इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे।